خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ واجب الاحترام قابل ست تکریم بزرگان محترم، بڑی خوشی و مسرت ہے کہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت ہم جیسے بندے کو، نکمے کو اللہ تعالیٰ بہترین مواقع عنایت فرما دیتا ہے۔ اللہ یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، اور یاد رکھیں جتنا بھی اللہ کا احسان ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ بہت گناہ کیے ہم نے اپنی زندگی میں، آنکھیں دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی، زبان دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی، کان دیکھو تو گناہوں میں ڈوبے، ہاتھ پیر گناہوں میں ڈوبے، بدن کا عضو گندا اس دھرتی پر چلتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ کوئی اتنا بڑا گنہگار نہیں ہوگا، اس سے بڑا پاپی و مجرم کوئی ہے تو کون ہے؟ ہم ہی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم خالی قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے یا تسبیحات معمولات پڑھ لیتے ہم بہت بڑے شہسوار بن چکے ہیں۔ یاد رکھیں یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق عنایت فرما دیتا ہے، ورنہ ہم یہاں تسبیح تو پڑھ لیتے ہیں، یہاں قرآن تو پڑھ لیتے ہیں، باہر نکل کے ہماری زبانوں سے جو غلط باتیں نکلتی ہے، ہماری آنکھیں جو غلط کام کرنے لگتی ہے، ہمارے جو کان غلط کام کرنے لگتے ہیں، ہمارے ہاتھ اور پیر غلط کام کرنے پر لگتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے اعمال تو ہمارے کم ہیں، گناہ ہمارے زیادہ ہیں۔ اگر اعمال سے تولے جائے، گناہ سے تولے جائیں تو یاد رکھو اعمال تو کم پڑ جائیں گے، گناہ اس سے زیادہ بڑھ جائیں گے۔ ہم اعمال کرتے ہیں 10 یا اعمال کرتے ہیں 20، لیکن گناہ کرتے ہیں ہم 200۔ 20 اعمال کے اوپر تو 20 گناہ کی وجہ سے یاد رکھو 20 اعمال تو نکل جاتے ہیں، اور یاد رکھو 180 گناہ ہم پر چڑھ جاتے ہیں۔
یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھو انسانی زندگی بھی ہے تو ایسی ہی زندگی ہے۔ آسمان کے اوپر دیکھو آپ بدلیاں، کبھی بادل ہاتھ ہوتا ہے، آسمان کبھی بالکل صاف ہوتا ہے، کبھی آسمان کے اوپر بدلیاں چھا جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کا حال ہے کہ کبھی انسان تو بہت نیک بن جاتا ہے تو کبھی انسان بہت گنہگار اور پاپی اور مجرم بن جاتا ہے۔ انسان کی حالت تو ہے کہ عدلتی بدلتی رہتی ہے، لیکن وحر رب اللہ کہتا ہے کہ یاد رکھو ہو سکتا ہے کہ آپ سے گناہ ہو گئے ہو سکتا ہے آپ کے آنکھوں سے گناہ ہو گئے ہو سکتا ہے آپ کی زبان سے گناہ ہو چکے ہو سکتا ہے آپ کے پیر اور ہاتھ سے گناہ ہو چکے ہو۔ گھبرانا مت، میں تمہیں 11 مہینے کے بعد ایک ایسا مہینہ عطا کرتا ہوں جو مہینہ اگر اس مہینے میں تو مانگے گا، اس مہینے میں تو چاہے گا، اس مہینے میں تو لے گا، اس مہینے میں ہاتھ اٹھائے گا، اس مہینے میں اعمال کرے گا، اس مہینے میں گڑ گڑائے گا، اس مہینے میں تو چاہے گا، میں تو بس تیرا ہاتھ اٹھانے کی دیری ہوگی، یاد رکھنا میں تیرے قریب آ جاؤں گا۔ یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، ہم نے بہت سنا ہے، ہم نے بہت بیانات سنے ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمان عقل مند انسان وہی ہے کہ جو اس مہینے کی قدر کر لیں۔ اگر اس مہینے کی قدر نہیں کرتا وہ عقل مند انسان نہیں ہے۔ ہم نے بہت سی باتیں سنی ہیں، ہم نے بہت سے بیانات سنے ہیں، کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مولوی آئیں گے کیا بیان کریں گے، مولوی آ کر کیا باتیں کریں گے، مولوی آ کر کیسی باتیں بتلائیں گے، یہی تو بات بتلائیں گے جو ہم تو پہلے سے سنتے آ رہے تھے، یہی تو بات آئے گی جو پرانی باتیں ہیں۔ یاد رکھو یہ مولانا یا کوئی عالم کوئی وہ بات نہیں بتلاتا ہے، وہ بات بتلاتے ہیں جو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی باتیں جھوٹی ہو سکتی نہیں۔ ایک ساتھ کہیے کہ نبی کی کوئی باتیں جھوٹی ہو سکتی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے۔ اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو اتنا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کی کوئی قدر کر لے یاد رکھو کہ وہ بہت کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عید کا دن کب آئے گا، تو حضرت نے بہت پیاری بات کہی کہ یاد رکھو کہ رمضان کا مہینہ میں نے صحیح قدر کے ساتھ گزار لیا تو میرے لیے عید ہے، اور اگر میں نے رمضان کا مہینہ صحیح معنی میں گزارا نہیں تو یاد رکھو عید نہیں، میرے لیے یہ وعید ہے۔ میں اسی لیے اکثر اپنے احباب کو کہا کرتا ہوں کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہوتا ہے، اور آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ متوجہ ہے کہ نہیں متوجہ ہیں؟ آنے جانے والوں کو نہ دیکھیں، آنے جانے والے چلتے رہیں گے۔ ہماری زندگی سے بھی بہت لوگ آئے، بہت سے چلے گئے۔ گزشتہ رمضان میں بہت سے ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، بہت سے چلے گئے، بہت سے کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، بہت سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے، لیکن بہت سے چلے گئے۔ آنے جانے والے آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی باتیں ہمارے سامنے آئیں، دین کی باتیں آئیں، انشاءاللہ ہم وہاں سے نگاہ نہیں ہٹائیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مزاج تھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو بہت دھیان کے ساتھ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے تھے کہ کہا جاتا تھا کہ اگر پرندہ بھی آ کر بیٹھ جائیں تو پرندے کو بھی ایسا لگتا ہے کہ میں کسی پتھر پر بیٹھ گیا ہوں۔ اس طرح صحابہ کرام نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر باتوں کو سنا کرتے تھے۔ تو ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم باتوں کو سنیں گے اور اپنے دلوں میں اتاریں گے اور اپنی زندگی کو انشاءاللہ بنائیں گے۔ زندگی تو ہے، یاد رکھو زندگی گزر رہی ہے، بہت سی زندگی گزر گئی، گزر رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے، کب ہے کب چلے جائیں گے کچھ پتہ نہیں۔ آنکھیں آج ہے کھلی ہے، کل آنکھ بند ہو جائے گی کچھ پتہ نہیں۔ آج بول رہے ہیں کل بولنے والا بند ہو جائے گا کچھ پتہ نہیں۔ آج ہے تو کل اس کا جنازے کا اعلان ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ آج ہے تو کل اس کو غسل دیا جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ آج ہے کل اس کے ڈولی کو ہمارے کاندھوں پر سوار کیا جائے گا کچھ پتہ نہیں۔ آج ہمارے سامنے کل قبر کے نیچے اتار دیا جائے گا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یاد رکھو ہمیں جو بھی دین کی باتیں آئے گی، جو بھی ہمارے سامنے باتیں آئے گی، ہم ان کو سنیں گے اور انشاءاللہ اس کی قدر کریں گے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو زندگی آئی ہے، زندگی چلی جائے گی۔ آج ہم چھوٹے تھے، پھر تھوڑے بڑے ہوئے، پھر تھوڑے بڑے ہوئے، اب جوان ہو گئے، کچھ سالوں کے اندر داڑھی سفید ہو جائے گی، کچھ سالوں کے اندر ہماری زندگی کھپتی چلی جائے گی، پتہ نہیں کہ کب چلے جائیں گے۔ یا تو میں تو کہتا ہوں کہ سفید داڑھی
داڑھی ہو پائے نہ ہو پائے، اس سے پہلے آنکھ بند ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تھے، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھا، جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہیں میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں بیٹھے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ذرا بتلاؤ کہ موت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو موت کے بارے میں جب پوچھا تو کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں قول باندھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ میری نماز مکمل ہو پائے گی یا نہ مکمل ہو پائے گی، میں سلام پھیر سکوں گا نہ پھیر سکوں گا۔ کسی صحابی نے کچھ کہا، کسی صحابی نے کچھ کہا، کسی صحابی نے کچھ کہا، جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا تو حال یہ ہے، میرا تو حال یہ ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا، مجھے اتنی بھی امید نہیں ہے۔ کیا ہم اتنی امید کر سکتے ہیں کہ باہر تک جا سکیں؟ کیا اتنی امید کر سکتے ہیں کہ میں بول رہا ہوں میں دوسرے الفاظ کو نکال سکوں یا نہ نکال سکوں؟ کب پتا ہے کہ موت آ جائے اور میں یہاں سے دنیا سے چلا جاؤں، اور یہاں سے جانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ مر جانا ہے یا مٹی میں کھپ جانا ہے، یا کوئی ہمیں اٹھانے والا نہیں؟ اگر کوئی اٹھانے والا نہیں، کوئی زندہ کرنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی نکالنے والا نہیں ہے، تو یاد رکھو جیسی زندگی گزارنا ہے گزارو، جس طرح رہنا ہے رہو، جس طرح چلنا ہے چلو، اس سے ہمیں کوئی پڑی نہیں۔ لیکن اگر یاد رکھو ہیں، قرآن کریم نے اس بات کو کہا منہا خلقناکم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ کہتا ہے اسی میں سے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں سے پیدا کیا ہے، اور اسی میں تمہیں جانا ہے، اور اسی میں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اسی میں سے تمہیں نکالا جائے گا، اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کل محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما لے اے میرا امتی ذرا بتلا تو نے اپنی زندگی کیسے گزار کے آیا، کہ ہم جواب دے سکتے ہیں ہمارے آقا کو؟ اللہ رمضان کا مہینہ دعا کرتے اللہ ہمیں قبول فرما لے، اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کتنا پیارا پیارا مہینہ تو عطا فرماتا ہے، کتنے پیارا پیارا دن تو عطا فرماتا ہے، کبھی لیلۃ القدر دیتا، کبھی شب قدر دیتا ہے، شب برات دیتا ہے، کبھی یہ کہا بندہ مانگ میں تجھے دینے والا ہوں، بندہ چاہ میں تجھے عطا کرنے والا ہوں، بندہ آ جا میں تجھے دینے والا ہوں، تجھے ایسے پیارے پیارے مہینہ عطا کرتا ہوں کہ آ جائے گا میرا بندہ۔ ہو سکتا ہے جیسا باپ اپنے بچوں کو کہتا ہے بیٹا تو یہ کر لے گا نا میں تجھے معاف کر دوں گا، پھر بچہ شرارت کرتا ہے، پھر کہتا ہے بیٹا تجھے یہ کر لے گا میں تجھے معاف کر دوں گا، پھر بچہ شرارت کرتا ہے، پھر کہتا ہے بیٹا یہ کر لے گا تجھے معاف کر دوں گا، پھر بچہ شرارت کرتا ہے، پھر شرارت کرتے کرتے ایک مرتبہ معافی مانگتا ہے، باپ کہتا ہے آجا میں تجھے اپنے کلیجے سے لگاتا ہوں، آجا تجھے میں اپنے دل سے لگاتا ہوں، میرا بیٹا پھر بھی لوٹ کر آ گیا۔ اللہ اپنے بندے کو پکارتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یاد رکھو پہلے پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، اب تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ وہ کیوں کیا گیا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ تم فرما بردار بن جاؤ، شاید کہ تم ایسے ہو جاؤ کہ تم میرے کام کے بن جاؤ، اور تم ایسے ہو جاؤ کہ جگہ جگہ دکان میں جاؤ جھوٹ بول کر مال نہ بیچنا، تم دکان پر جاؤ تمہیں میں یاد آ جاؤں، یہ کہہ دے کہ دکان پر جب جھوٹ بولنے کا دل ہو اس وقت یہ سوچے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کاروبار کر رہے ہو جھوٹ نکلنا ہو تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہے ہو کسی کی چغلی کر رہے ہو تو یاد رکھیں اس وقت تیرے دل پر یہ آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے میرا اللہ نے کہا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ تو میں پرہیزگار بننا چاہتا ہوں۔ پھر بعد میں اگر تمہارے دل میں خیال آ جائے کہ میں کچھ خواہشات کروں تو فوراً تمہارے دل میں آ جائے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو کبھی کسی کے دل میں تمہارے دل میں آئے کہ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑاؤں، کسی کی عزت کو تار تار کروں تو پھر دل میں خیال آئے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ بہت پیارا ہے، میرا اللہ بہت ارحم الراحمین ہے، مجھے آنکھیں دی دیکھتا رکھا، مجھے زبان دی بولتا رکھا، مجھے کان دیے سنتا رکھا، مجھے ہاتھ دیے چلتا رکھا، ہاتھ دیے اٹھاتا رکھا، پیر دیے چلتا رکھا، یہ تیرا کتنا احسان ہے۔ یہ سب چیزوں کے دینے کے بعد آنکھوں کی روشنی دی، آنکھوں کے اندر جو ہماری جس طرح روشنی ہونا چاہیے وہ عطا کیا ہے، یہ اللہ کا احسان۔ ہاتھ کو اٹھتا رکھا، کھانا پینا دیا، چیزیں دی، بہترین گھر دیا، بہترین چیزیں عطا فرمائی، اتنے سارے احسان ہیں مجھے میرے اللہ نے اتنا سارا دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے اتنے سارے احسانات کیے ہیں، تو کیا میں میرے اللہ کو ناراض کروں؟ کیا میں میرے اللہ کو نافرمان کروں؟ حقیقی بندہ وہ ہے چلتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، پھرتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، چرند پرند کو دیکھے تو اسے اللہ یاد آئے، شجر و حجر کو دیکھے تو اسے اللہ یاد آ جائے، کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھے
دیکھے تو اللہ یاد آ جائے, گناہ کی چیز نظر آئے تو اللہ یاد آ جائے, وہ کہہ دے کہ میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرے اللہ. تو یاد رکھو جب وہ اللہ 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 کرنے والا ہو, دنیا کی کوئی طاقت آ جائے, دنیا کے کوئی سپر پاور آ جائے, دنیا کا کوئی انسان آ جائے تمہیں کلمہ کفر سے ہٹانے کے لیے کہے, تو آپ وہ ہوں گے, تو آگے بڑھ کر آپ کہو گے کہ میں کلمہ کفر کس طرح کہوں, میں اللہ کا غلام ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, نبی کا غلام ہوں, نبی کا عاشق ہوں, نبی کا مستانہ ہوں, نبی کی سیرت پر چلنے والا ہوں, نبی کے طریقے پر چلنے والا ہوں, نبی کے حکم پر چلنے والا ہوں, نبی کے عزت کی دھجیاں اڑائیں میں برداشت نہیں کر سکتا, نبی کی سنت کو توڑے میں برداشت نہیں کر سکتا, نبی کے حکم پر چلنے والا ہوں, ہر چیز میں برداشت کر سکتا ہوں, نبی کی غلامی کبھی چھوڑ نہیں سکتا. ہم تو وہ ہیں, ہماری زندگی تو وہ ہونا چاہیے. اللہ کتنا پیارا ہے, کتنا ارحم الراحمین ہے. آج ایک ساتھ نیت کرے کہ انشاءاللہ رمضان کے چند دن باقی ہیں, جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں, روزے سے اللہ پیغام دے رہا ہے کہ بندے جس طرح تو نے صبح میں سحری کی اور تو بھوکا رہا, تو بھوکا رہا کہ نہیں بھوکا رہا, تیرے بچے بھی اگر روزے رکھے تو بھوکے رہتے کہ نہیں بھوکے رہتے. غسل خانے میں جائیں, پانی پینا چاہے پی سکتا تھا, وضو کرتا کلی کے لیے پانی منہ میں لیتا ہے, پینا چاہے تو پی سکتا تھا, لیکن اس نے بھی پانی نہیں پیا. صرف کیوں نہیں پیا, میرے اللہ کا حکم ہے کہ سحری کے بعد بھوکے رہنا, تو سحری کے بعد تو بھوکا رہا. کب تک بھوکا رہا, افطار تک بھوکا رہا, کہ میں بھوکا رہوں گا لیکن کچھ کھاؤں گا نہیں, کچھ پیوں گا نہیں. کیوں نہیں پی رہا ہے, کیوں نہیں کھا رہا ہے, اس لیے کہ میرے اللہ نے فرمایا ہے میں پیٹ میں, میں منہ میں ایک ٹکڑا بھی نہیں ڈالوں گا. اچانک کہ کوئی چیز اگر زبان پہ لگ گئی یا زبان سے چکھ لیا تو مفتی صاحب کو فون کریں گے, حضرت زبان پہ چکھ لیا ہے, کیا روزہ رہا کہ نہیں رہا. اتنا تجھے خیال ہے کہ تو نے میرے حکم کو یہ مانا کہ صبح سحری کی, تو نے نیت کی کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا. کھانا تو تیرے لیے حلال تھا نا, پینا تیرے لیے حلال تھا نا, پانی تیرے لیے حلال تھا نا, کھانا کھانا چاہے تو کھا سکتا تھا نا, پانی پینا چاہے تو پی سکتا, اس لیے کہ تیرے لیے حلال ہے, حرام نہیں ہے. کوئی دنیا کا کوئی انسان آ کر کہے کیسا دھرم ہے, کھانے سے روک رہا ہے, کیسا دھرم ہے پانی سے روک رہا ہے, لیکن حلال ہے. تو نے ہر چیز کو قربان کر دیا, کس کے لیے, اپنے رب کے لیے قربان کر دیا. اللہ یہاں سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جیسے ہی سحری میں تو نے کھایا, اس کے بعد تو کچھ نہیں کھاتا. کب تک, افطار تک. اور افطار کا موقع آتا ہے تو دوڑ کر کہاں آتا ہے, دسترخوان پر, اور کہتا ہے ابھی اذان ہوگی, ابھی اذان ہوگی. اچانک اذان دینے والا اذان دیتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی اذان کی صرف مائک کی آواز گونجتی ہے, یا تو کوئی مائک شروع کرتا, اس سے پہلے تو کھجور کی طرف لپکتا ہے اور کہتا ہے جلدی کھاؤں, اور کہتا ہے پانی لاؤ, مجھے پانی دو, اور جلدی جلدی پانی پینا چاہتا ہے. تیرے دل میں اتنی خواہشات ابھرتی ہے کہ میں جلدی کھاؤں جلدی پیوں. اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ بندہ جب تو نے نیت کی تھی صبح میں کہ میں روزہ رکھوں اور افطاری تک کے تو اس کا خیال رکھتا ہے اور افطاری کے موقع پر تو خوش ہوتا ہے, یہی یاد رکھنا. اگر تو نے گناہوں سے نیت کر لی کہ میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں, یہ تیرا سحری کا وقت ہوگا, اور تو اسی طرح بچا جس طرح غسل خانے میں گیا تو پانی پینا چاہے پی سکتا تھا, لیکن تو نے نہیں پیا. اسی طرح تو گھر میں جائے کسی کو ستائے نہیں, باہر نکلے تو غیبت نہ کرے, باہر نکلے تو چگلی نہ کرے, حسد نہ کرے, ریاکاری نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, دغابازی نہ کرے, دھوکہ نہ دے, فریب نہ کرے, بدماشی نہ کرے, عیاری نہ کرے, کسی بھائی بھائی کے رشتے کو نہ توڑیں, اور آپس میں خود بھی نہ لڑیں, آپس میں خود بھی جھگڑا نہ کریں. دنیا ہمارے مسلمانوں کے خلاف ہے اور مسلمان اپنے اپنے بھائی کے خلاف ہے. یہ تو نے اگر نیت کر لی کہ میں ساری چیز چھوڑتا ہوں, تو یاد رکھنا یہ تیری سحری کا وقت ہوگا, اور افطاری کا وقت کب ہوگا, جب تیری آنکھ بند ہوگی. میں تجھے کہہ رہا ہوں گا بندہ آ جا, اور تو لپکے گا میرا رب مجھے بلا رہا ہے. یہ تیرا افطاری کا موقع ہوگا. اس لیے آج دعا کرے, اللہ سے نیت کرے کہ اللہ ہم بہت بننا چاہتے لیکن گناہ ہو جاتے تھے, بہت بدلنا چاہتے گناہ ہو جاتے تھے. اللہ میں تو کہتا ہوں اس زبان کو پکڑے اور زبان سے کہے کہ اللہ اس زبان سے اب سے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ ان آنکھوں سے غلط نہیں دیکھیں گے. میں تو دوسروں کی بات تو کیا کروں, اپنوں میں بھی یہ بیماری ہو گئی, دین کے کام کرنے والوں میں بھی بیماری ہو گئی کہ غیبت عام ہو چکی ہے.
اتنا غیبت، اتنی غیبت. لاڑی پر بیٹھے مزہ اسی پر آتی ہے، اسی میں مزہ. اور بچہ بھی باپ کو دیکھ کر سیکھ رہا ہے ساری چیزیں. ایک جگہ ایک لطیفہ آ گیا آج مجھے اچانک ذہن میں آیا غیبت پر، کہ ایک طالب علم مدرسے میں پڑھ رہا تھا اور کمرے کے اندر سارے ساتھی ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، دوست احباب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. دوست احباب بیٹھے تھے تو ایک طالب علم اس کو نیند آنے لگی. اس نے کہا دیکھو میں سو رہا ہوں، جب استاذ کی غیبت آوے نا تو مجھے اٹھا دینا، اس لیے کہ مزہ آتی ہے اس کے اندر. یہ ہے ہنسنے والا واقعہ، لیکن آج کل کا ہمارا حال یہ ہو گیا کہ اگر مجمع میں بیٹھے ہیں صوفی والی بات کریں تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت صوفی والی باتیں بتلا رہے ہیں، بہت دین کی باتیں، ذرا ادھر ادھر کی غیبت کی باتیں کرو نا. اور جب مزہ کب آئے گی؟ جب بھائی کی برائی نکالیں گے، بہن کی برائی نکالیں گے، اڑوس پڑوس والے کی برائی نکالیں گے. جب تک یہ کام نہیں کریں گے ہمیں نیند نہیں آتی ہے. یہ مزاج بن گیا، فساد مچ گیا اسی کے اندر. بلکہ اب تو ذہنیت بھی ایسی ہو گئی کہ ذہن بھی ہمارا اتنا گندا ہو چکا کہ کسی کے بارے میں اچھے خیالات آتے بھی نہیں ہمارے دماغوں کے اندر. انہیں اگر سمجھایا جائے، کوئی مولوی سمجھائے، کوئی عالم سمجھائے کہ بھائی دیکھو ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ ہے. ہم تو پہلے بیچارے وہ تبلیغی احباب یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بھائی اگر کسی کے گھر میں آواز لگاؤ تو وہاں بچہ آ کر باہر یوں کہے کہ ابو نہیں ہیں، ابو نے کہا ابو نہیں ہیں، تب بھی یہ سوچ کر نکل جانا کہ یہاں پر ہو سکتا ہے اس کی چپل رکھی بھی ہو، تو یہ ذہن میں برائی مت لانا کہ یہ چپل ہو سکتا ہے وہ دو چپل اس کے پاس ہو. تو یہ سمجھایا جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود ہمارا ذہن ایسا بن چکا ہے کہ ہم کسی کی اچھائی ہمارے دماغوں میں نہیں لا سکتے. امام صاحب نے تھوڑی نماز کچھ الگ سے پڑھا دی، مؤذن نے کچھ تھوڑا الگ کر دیا، اچھائی ذہن میں نہیں آئے گی. کوئی دین کے کام کرنے والوں نے تھوڑا کچھ غلط کر دیا، اچھائی ذہن میں نہیں آئے گی. بس یہ کہ یہ کیا کیوں؟ 50 گناہ ہم کرتے ہیں، 50 غلطیاں ہم کرتے ہیں، لیکن کسی کے بارے میں اچھائی نہیں دے سکتے. ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے. اور یاد رکھو یہ رمضان کا مہینہ اسی چیز کو بھی ختم کرنے کا مہینہ ہے. یاد رکھو، نیت کرو انشاءاللہ ایک ساتھ کہ ہم اس گناہوں کو انشاءاللہ چھوڑیں گے. کب تک اس گناہوں میں پڑے رہیں گے؟ کیا یہ گناہ لے کر جائیں گے؟ اللہ کہے گا وما تخفی الصدور، ان کے سینے کو کھولو، ان کے دل کو کھولو. کیا ہمارے دل کے اندر اگر کھولا جائے گا، میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک ڈبہ رکھا ہو، ایک ڈبے کے اندر اگر یاد رکھو کیڑے مکوڑے ڈالا ہو اور آپ کو لا کر پیش کیا کہ حضرت یہ آپ کے ہدیے میں، اور آپ نے یوں کھولا اور کیڑے مکوڑے دیکھ کر آپ یوں اٹھا کر پھینکو گے، اور کیا کہو گے؟ کیڑے مکوڑے والا ڈبہ لا کر مجھے دیا. پھینک دو گے کہ نہیں پھینکو گے؟ اور اگر اسی کے اندر فرنی لا کر دیا ہو اور کہو کہ حضرت آپ کے لیے لائے، تو حضرت دیکھیں گے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ بہت پیارے لوگ ہو آپ، یوں کر کے کھائیں گے. یاد رکھو اللہ کے پاس جائے، اللہ نے اس دل کے ڈبے کو یوں کھولا اور ہمارے اندر غیبت نکلے، ہمارے اندر چگنی نکلے، ہمارے اندر حسد نکلے، ہمارے اندر بغض نکلے، ہمارے اندر ریاکاری نکلے، ہمارے اندر جھوٹ نکلے، ہمارے اندر دغابازی نکلے، ہمارے اندر دھوکہ نکلے، ہمارے اندر فریب نکلے، ہمارے اندر بدماشی نکلے، سود پر رقم لینا نکلے، کسی کو جھوٹ بول کر مال لینا نکلے، کہ جھوٹ بول کر مال بیچنا نکلے، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا نکلے، بیوی بچوں کو پریشان کرنا نکلے، ماں باپ کو حیران کرنا نکلے، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانا نکلے، ماں باپ کے دل کو توڑنا نکلے، یہاں تک کہ ماں یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اس سے اچھا تو کاش کہ میں پتھر جن دیتی تو بہت اچھا ہوتا، یہ کیسا بچہ جنا، یہ نکلے ہمارے دل میں. اور دل ایسا گندا ہو اللہ یوں نکل دیکھے اور یوں اٹھا کر پھینک دے کہ کیسا بندہ ہے. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اسے پکڑو، زنجیروں میں جکڑو، اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں. یاد رکھو اس وقت ہماری ماں وہاں ہوگی، اس وقت ہمارا باپ یہاں ہوگا، یاد رکھو یہ ہمارے دوست احباب وہاں ہوں گے، اور کہنے والے کہیں گے بہت دین کی باتیں، بہت صوفیانہ باتیں کیا کرتا تھا، بہت بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا، آج تجھے کیا ہوا کہ جہنم میں جل رہا ہے؟ لوگوں، میں آج بڑے ہی محبت اور پیار کے ساتھ کہتا ہوں، سچائی کے ساتھ کہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کہا تھا نا آمین. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول 3 مرتبہ آمین کہا،
اس میں ایک بات تو وہی کہی تھی نا اللہ کے رسول کہ ہلاک ہو وہ شخص، کہ جبرائیل نے کہا تھا کہ ہلاک ہو شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کے مہینے کی کیا نہیں کی؟ قدر نہیں کی. رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کی اور رمضان کے مہینے کو ایسا گزار دیا. تو اللہ کے رسول کس نے آمین کہا تھا؟ اللہ کے رسول نے آمین کہا تھا. لوگوں یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، قدر کر لینا. بڑے ہی درد کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں، لوگوں بات بہت آئی ہوگی، بات بہت کہی ہوگی، لیکن یہ سوچ کر دعا کر لو اور نیت کر لو کہ کب پتہ نہیں آنکھیں بند ہو جائے گی، زبان بند ہو جائے گی. اعلان کرنے والا کب ہمارا اعلان کر دے گا؟ اس سے پہلے ہم آج ہی معافی مانگتے ہیں اور نیت کرتے کہ انشاءاللہ بچیں گے. اور ایک طریقہ اور بتلاؤں کہ روزانہ رات کو سو تو حساب کرو اور یہ سوچو کہ آج مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، جو گناہ ہوا اسے لکھ لو اور دوسرے دن صبح میں اٹھو اور اللہ سے کہو، اللہ میں نے کل تو کوشش کی تھی بچنے کی، اللہ میں بچ نہیں پایا ہوں، اللہ آج میں پھر نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بچوں گا. پھر پورا دن اچھا گزارنے کی کوشش کرو. جو بھی آپ سے گناہ ہوتے ہو، کان سے گناہ ہوتے ہو وہ لکھ دو، زبان سے گناہ ہوتے ہو وہ لکھ دو، غیبت کرتے ہو تو وہ لکھ دو، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہو تو وہ لکھ دو، ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے ہو، ماں باپ کی برائی کرتے ہو تو وہ لکھ دو، اگر آپ کا بہن اگر آپ کے گھر کو لے کر نہیں چل سکتے اسے لکھ دو. اور روزانہ اللہ سے کہو، اللہ میں بچنا چاہتا ہوں، آج میں پھر بچوں گا. پھر کوشش کرو، پھر آپ پورا دن نکل جائے، آپ نہیں کر پاؤ تو پھر رات کو سوتے وقت اللہ سے کہو، اللہ آج میں نے پھر کوشش کی تھی، اللہ بچ نہیں پایا، اللہ میں کل نیت کرتا ہوں. صبح اٹھو تو اللہ سے کہو کہ اللہ میں مدد مانگنا چاہتا ہوں، اللہ میری مدد فرما، آج میں پورا دن اچھی طرح گزاروں گا. پھر پورا دن گزارنے کی کوشش کرو. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن روزانہ دعا مانگتے رہو گے، روزانہ دعا مانگتے رہو گے. ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ کو پیار آ جائے گا، اللہ کہے گا کہ بندہ روزانہ کوشش کرتا ہے لیکن بچ نہیں پاتا ہے، جا تجھے میں نے ولایت کے مقام پہ رکھ دیا تو ہمارا تو کام بن جائے گا. ولی بنائے ہوئے نہیں آتے، ولی بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو یاد رکھو ہماری محنت کیا اللہ رائے گا جانے دے گا؟ ایک بچہ اگر محنت کرتا ہے تو باپ کو محبت ہوتی ہے، ایک بچہ اگر کوشش کرتا ہے تو باپ کو پیار آ جاتا ہے، ایک ماں اگر بچہ محنت کرتا ہے تو ماں کو پیار آ جاتا ہے، ماں اپنی باہیں پھیلا دیتی ہے. تو یاد رکھو اگر ہم محنت کریں تو اللہ کو پیار نہیں آئے گا. اس لیے ہر انسان جتنے لوگ یہاں بیٹھے یہ ایک ساتھ نیت کرے کہ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ انشاءاللہ ہم قدر کریں گے. یہ مہینہ تو وہ مہینہ میں اکثر کہا کرتا ہوں جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لے لیتی ہے نا، پروں میں لے کر کیا بولتی ہے؟ اگر کوئی اژدہا آ گیا، کوئی سانپ آ گئے، کوئی چیز آ گئی، کوئی زہریلی جانور آ گیا تو فوراً مرغی اپنے پر کو کھول دیتی ہے اور بچے اس کے پروں کے اندر آ جاتے ہیں. رمضان کا مہینہ اسی طرح ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے اپنے پروں کے اندر ہمیں لے لیا ہے. یاد رکھو یہ رحمت کا یا مغفرت کا، یہ جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کو منانے کا مہینہ ہے. قدر کر لو اس مہینے کے اندر گناہوں سے بچنے کی. بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئی ہوگی، ادھر ادھر کی بات. میں تو ایک کی طرف فوکس کرتا ہوں، ایک کی طرف ذہن میرا دوڑتا ہے. میں لوگوں کو ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، میں جہاں بھی گیا میرا یہی ایک لوگوں کو کہنا ہے کہ یاد رکھو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. غیبت، چغلی، حسد یہ عام مزاج ہو گیا، ان سے بچنے کی کوشش کرو. اپنے عورتوں کو بھی، اپنے بچوں کی بھی، بچیوں کی بھی فکر کریں، بچوں کی فکر کریں، بچیوں کی فکر کریں. بچوں کو غلط جگہ پہ نہ جانے دیں اور بچوں کو غلط بے پردہ گھر سے باہر نہ نکالیں، اس کی بھی کوشش کریں. کیونکہ میرے آقا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی اور نے نہیں فرمایا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے یا کوئی عالم نے نہیں کہا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ عورتیں حجاب میں رہیں تو عورتوں کا حجاب کی کوشش کریں. بچوں کو بچپن سے ذہن میں بات بٹھائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کو بچپن سے ہی پردہ پہنا کے گھر سے باہر نکالے، یہ مطلب نہیں، بلکہ بچیوں کو بچپن سے ترغیب دے کہ یاد رکھو پردہ کرنا ہے، تاکہ بچیاں بھی ابو سے کہیں ابو مجھے کب پردہ کرنا ہے، جلدی پردہ لا کر دو، جلدی پردہ لا کر دو. تو آپ کہو کہ ابھی تو آپ کا وقت ہے، چھوٹی ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم پردہ کریں گے، انشاءاللہ ہم پردہ کریں گے. اور جیسے ہی وہ بڑی ہوگی تو فوراً کہے گی امی مجھے پردہ لا کر دو. ہم نے تو ہماری بچیوں کو دیکھا، آپ نے تو اپنے گھر میں دیکھا ہوگا، جب آپ قرآن کریم کھول کے بیٹھتے ہوگے نا تو بچہ بھی قرآن کریم کھول کے بیٹھ جاتا ہے کہ ابو نے قرآن کریم کھول کے بیٹھے ہیں، لاؤ میں بھی کچھ پڑھ لوں. اس کو پڑھتے بھی نہیں آتا، یوں آواز کہ
کرتا رہتا ہے. جس طرح باپ گنگناتا ہے بچہ بھی اسی طرح گنگنا رہا ہے, لیکن وہ اپنے قرآن کریم پر انگلیاں پھیرتا رہتا ہے. یاد رکھو, بچوں کے سامنے قرآن پڑھا تو بچہ گنگنا رہا ہے. آپ بچوں کے سامنے غیبت کرو گے تو بچہ بھی غیبت کرے گا. بچوں کے سامنے ماں باپ کی برائی کرو گے یا بچوں کے سامنے اڑوس پڑوس کی برائی کرو گے, ساس سسر کی برائی کرو گے یا کسی اور کی برائی کرو گے, بچہ یہیں سے سیکھ رہا ہے, کوئی اور نہیں سکھا رہا. اس کا ماں باپ ہی ہے جو اس کو سکھا رہا ہے اور بڑا کرتا ہے. اس کی تربیت اسی طرح کر کے وہ بڑا کر رہا ہے. جھوٹ بول کے مال بیچنا یہ اس کا ماں باپ سکھا رہا ہے, کوئی اور سکھا نہیں رہا. بچہ اپنے باپ کو دیکھ کر, ماں کو دیکھ کر یہ سیکھ رہا ہے. اس لیے آج ایک ساتھ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے, انشاءاللہ غفلت سے بچو گے. ایک ساتھ کہیے انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے. اللہ آپ کو نیک بنائے, اللہ آپ کو متقی بنائے. آج جو بات کہی گئی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو عطا فرمائے. میں نے شعر پڑھا تھا, ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے, بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے, بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا, اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا, لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا, لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ سے ہم خوب مانگیں گے, اس رمضان کے مہینے کی قدر کریں گے, رمضان کے مہینے میں خوب تلاوت کریں گے, خوب نماز پڑھیں گے اور گناہوں سے بھی انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے, تاکہ ہماری یہ تلاوت, یہ ہماری نماز سب کام آ جائے, اللہ کے سامنے پیش ہو جائے. اللہ ہمیں نیک بنائے, متقی بنائے, پرہیزگار بنائے. جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.